آمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین اما بعد۔ اس پروقار اس پروگرام میں ہمارے قابل احترام معزز علماء کرام جو اس اسٹیج کی رونق ہیں، اسی طرح سامعین میں ہمارے معززین جو کہ تقریباً عصر کے بعد سے پھر اسی طرح مغرب کے بعد سے ابھی تک یہاں تشریف فرما ہے، اللہ جل شانہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خوبصورت عنوان پر بڑی خوبصورت باتیں ہوئی ہیں۔ میں اپنی اس موقع پر حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ ذکر سیدنا حسنین کریمین یہ ایسا عظیم موضوع ہے کہ اس پر جس طرح علماء کرام نے یہاں فرمایا کہ اس کے لیے پوری ایک زندگی درکار ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی یہاں پہ تقاریر ہوئیں، علماء کرام نے گفتگو فرمائی، تو ہر ایک میں بڑے خوبصورت موتی تھے جو آپ تک پہنچے ہیں، آپ نے انہیں محفوظ کیا ہے۔ اس موقع پر تقریر اور خطاب اور وعظ کی بجائے میں صرف دو گزارشات آپ کی خدمت میں کروں گا۔ ایک تو سامعین سے متعلق ہے اور ایک انتظامیہ سے متعلق ہے کہ جو چیزیں ہم نے یہاں سنی ہیں، خطباء نے، مقررین نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں آسان کر کے، تو تھوڑا سا استحضار کریں کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں آپ کو یاد ہیں، انہیں اپنے ساتھ محفوظ کر لیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بسا اوقات بڑی خوبصورت تقریر ہوتی ہے، بڑا شاندار واز ہوتا ہے، تو ہم خطابت اور انداز بیان میں کھو جاتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے رہ جاتی ہیں۔ ہمیں صرف اتنا ہی یاد رہتا ہے کہ بڑی شاندار تقریر ہوئی، بڑا شاندار پروگرام ہوا، اور اس کے بعد بس پھر ذہنی اور فکری طور پر جس تربیت کی ضرورت ہے وہ تربیت نہیں ہو پاتی۔ جتنا عظیم یہ عنوان ہے، اس سے متعلق میرا اپنا احساس یہ ہے، اور یقیناً میں جس معتبر جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، بہت ہی قابل احترام معزز علماء کرام موجود ہیں، کہ مناقب اہل بیت کے حوالے سے جس طرح اس موضوع کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو اس موقع پر کم از کم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، وہ جو چیزیں یہاں سنی ہیں ان کا بھی استحضار کریں اور انہیں یاد کریں، محفوظ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس موقع پر ارادہ کریں، عزم کریں کہ مناقب اہل بیت پر کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے، اور وہ کتاب محض قصے کہانیوں والی نہ ہو۔ اگر ہم صحیح احادیث دیکھیں، جو کہ اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں بھی شاید یہاں آ کے تھوڑی سی ناانصافی ہو جاتی ہے کہ اس باب کو جا کے اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا جس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحیح احادیث جمع کریں تو وہ پوری ایک کتاب بنتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مناقب اہل بیت کو دیکھا جائے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے پڑھے، سمجھے، اور خاص طور پر یہ ہمارے نوجوان، ان کے لیے اس کو جاننا اور اسے سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہاں مساجد اور مدارس سے متعلقہ لوگ موجود ہیں،
میں باقی حضرات سے بھی خصوصی طور پر گزارش کروں گا، لیکن انتظامیہ سے خاص طور پر میرے برادرم عزیز جناب مولانا مدثر ظہور صاحب، ان کے یہاں کے اساتذہ کرام اور عظیم علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، تو میں مولانا مدثر صاحب سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ یہاں اس مسجد میں، اس مرکز میں، جہاں الحمدللہ بڑا عظیم الشان تعلیمی اور تربیتی سلسلہ چل رہا ہے، جس طرح مولانا نے ابھی اس کا ذکر بھی کیا ہے، تو یہاں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے مناقب اہل بیت پر ایک خوبصورت لائبریری کا قیام کم از کم آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اور باقی جگہوں پہ بھی جہاں جہاں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے خطباء بہت شاندار تقاریر کرتے ہیں۔ آج کوئی سید عطا اللہ شاہ بخاری نہیں ہے کہ جو رات کے پہلے حصے میں تقریر شروع کرتے تھے اور رات بیت جاتی تھی، اتنا شاندار بیان کرتے تھے کہ کوئی آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، کسی کو اونگ نہیں آتی تھی۔ شاہ صاحب بیان کرتے رہتے تھے، سننے والے جھومتے رہتے تھے۔ شاہ صاحب نے بیان کیا، سننے والوں نے سنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ذاتی طور پر جب تک کوئی شخص خود اور آگے جن تک اس کا اپنا حلقہ اثر ہے، اور خاص طور پر اس کی اولاد، جب تک وہ اس راستے پر نہیں آتی دین کو سیکھنا، جس میں قرآن مجید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سیرت صحابہ کرام، سیرت اہل بیت، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے بغیر مسلمان اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا، وہ چاہے علمی طور پر کتنی بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، وہ فنون میں کتنی بھی مہارت رکھتا ہو، دنیا کی کتنی بھی زبانیں وہ جانتا ہو، لیکن اگر اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے تو وہ گویا اس دنیا کے اندر اندھیرے میں رہ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بغیر کوئی شخص اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا ہے جس طریقے سے ایک شخص کو پوری روشنی میں اور پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اس طرح وہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ محض سنی سنائی باتوں پر رہنا یہ انسان کو اندھیرے میں رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے، انہوں نے علم حاصل کیا خود رسول، اور یہ جو صحابیت کا شرف ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، تو یہ ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنا، وہ جو براہ راست نورانیت تھی، جو براہ راست روحانیت تھی، جو براہ راست علوم نبوت تھے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہوئے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی آنے کے بعد آگے اس کے جو محفوظ کرنے کا انتظام تھا، اس پر عمل کا جو انتظام تھا، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اہل بیت اعظام، کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے محبت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جن سے محبت کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی ایسی ہی محبت کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر اپنی جانیں تک قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ اس انتظار میں ہوتے تھے کوئی اشارہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ تو جن کے سامنے زندگی کی ترجیحات آ رہی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان ہے جسے معجم الکبیر میں بیان کیا گیا ہے، معجم الصغیر میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم ثلاث خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر عمل کیا۔ پہلی چیز قراءت القرآن، قرآن مجید کی قراءت، کہ قرآن مجید پڑھا جائے، سیکھا جائے، اس کو جس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھا جائے، جس طرح سمجھنا ہے اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔
یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، کہیں کسی خاص جو مساجد اور مدارس کے ساتھ وابستہ جو علماء اور طلباء ہیں صرف ان تک محدود نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ یہاں بیٹھے ہیں، زندگی کے مختلف شعبہ جات کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارے بھائی ساؤنڈ سسٹم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً بحیثیت مسلمان انہوں نے اپنے بچپن میں قرآن مجید پڑھا ہوگا، لیکن اس کا تعلق صرف بچپن کے ساتھ نہیں ہے، پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ باقی بھی یہاں یہ زرعی علاقہ ہے، زراعت سے متعلقہ لوگ بیٹھے ہیں، صنعت سے متعلقہ لوگ بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمتوں سے وابستہ ہیں۔ تو یہ ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کا طالب علم بن کر زندگی گزارے، اپنی پوری زندگی۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول کی محبت، قرآن مجید اور رسول کی محبت یہ سکھاؤ۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ یعنی پہلے مرحلے میں تو خود ہے ہر مسلمان کہ اس نے خود یہ چیزیں سیکھنی ہیں، لیکن اگر وہ خود جانتا ہے اس نے سیکھ لی ہیں، ورنہ یہ اس کے والدین کی ذمہ داری تھی کہ اس کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنے بچپن میں یہ نہیں سیکھ سکا ہے تو اسے پھر جب بھی زندگی میں موقع ملا ہے، جب اس کے سامنے یہ بات آئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان اس کے سامنے جب آیا ہے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ پھر وہ اس پر عمل کرے۔ قرآن مجید کی قرأت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ تو یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں دینی مدارس میں، دینی مجالس میں قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اس طرف دعوت بھی دی جاتی ہے، اس طرف لوگوں کو راغب بھی کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے، سیرت النبی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح یہ پہلے دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور جو دو توجہات آپ نے فرمائی ہیں، تو تیسری طرف اس طرح اہتمام نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس پوری تقریب جب سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک جو کچھ ہم نے سنا ہے، اللہ جل شانہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے کے طور پر جس طرح مجھے حکم ہوا کہ کچھ اختتامی کلمات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو اختتامی کلمات کے طور پر یہ دو چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ شریک ہونا، منظمین کا اس کا اہتمام کرنا، اور تمام علماء اکرام کا یہاں یہ سرپرستی فرمانا، دور دراز سے آئے ہوئے جتنے بھی احباب آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور کوئی بھی ایسی چیز ہوئی ہے جو اللہ جل شانہ کی رضا کے منافی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں ایک دعا تعلیم کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سکھایا کرتے تھے۔ ہم سب کو یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ التجا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، دین کے راستے پر چلائے، مرتے دم تک اللہ جل شانہ دین پر چلتے رہنے کی توفیق دے، دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی مجلس برخاست کرو تو یہ دعا جو شخص پڑھ لیتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مجلس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اللہ جل شانہ کی کوئی ناپسندیدہ چیز ہو گئی ہے، تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ اور اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے کہ جو معصوم ہیں، جن کی طرف کسی ایسی کوتاہی اور غفلت اور کسی گناہ کا جن کی طرف نسبت بھی نہیں کی جا سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود بھی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو بھی سکھائی، اور یہ پوری امت کے لیے ہے۔ لیکن اگر اس مجلس کے اندر واقعتاً کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو اللہ جل شانہ کی رضا کے منافی ہے، یہاں خوبصورت مجلس تھی، قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز ہوا اور مناقب صحابہ بیان ہوئے، سیرت النبی کے حوالہ جات آئے، سیرت صحابہ کے حوالہ جات آئے، خوبصورت باتیں ہوئیں،
معزز اور عظیم اکابر کی باتیں ہوئیں، اور ابھی اس وقت ہم دعا کے ساتھ اس کا اختتام کر رہے ہیں، اس کے بعد نماز ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے پوری مجلس میں کوئی بھی عمل ان سے ایسا نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے، ساری ہی مجلس اسی طرح مبارک ہے، تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ جل شانہ کی طرف سے قبولیت کی مہر اس پر لگ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ منظمین نے جس طریقے سے جس محنت سے یہ پروگرام سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اس مرکز کو، اس گھر کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ یہاں اس مسجد کو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی فلاح اور رہنمائی کا ذریعہ بنائے، اس کی تعمیرات میں اللہ جل شانہ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور اس کے لیے انتظامات فرمائے۔ اس مسجد کی آبادی میں اور یہاں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت میں جس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اللہ جل شانہ اپنے خصوصی کرم سے اس کے منظمین علماء کرام کی رہنمائی فرمائے۔ یہاں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ دینی علوم کے ساتھ مالا مال فرما کر پوری انسانیت کے لیے باعث نفع بنائے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت امت جس مظلومیت کا شکار ہے، یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے امت مسلمہ کو اس لاچارگی اور بیچارگی کے اس کیفیت سے نکال کے جس عظمت کے لیے یہ امت یا اللہ تو نے اسے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ عظمت نصیب فرما، وہ عزت نصیب فرما، وہ شان نصیب فرما۔ باہمی اختلافات ہیں، افتراق ہیں، انتشار ہے، یا رب العالمین امت بننے کی توفیق نصیب فرما، متحد ہو کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ ممبر و محراب کو نفرتیں پھیلانے کی بجائے محبتیں پھیلانے کا اور محبتیں قائم کرنے کا یا اللہ اسے ذریعہ بنا۔ قرآن و سنت کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یا اللہ پوری امت مسلمہ کو جسد واحد بننے کی توفیق نصیب فرما، اور اس جسد کو جہاں کہیں دنیا بھر میں تکلیف ہے اس کا احساس کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔